السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ سورة البقرة آية نمبر 219۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں چیزوں میں بڑی ہی برائی اور خرابی ہے۔ قل فیہما اثم، اس میں گناہ ہے کبیر، بہت بڑا، لیکن منافع کتنا ہے لوگوں کے لیے؟ بہت تھوڑا۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، ان کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے اور نفع ہے بہت تھوڑا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے شراب حرام ہے؟ تو گناہ حلال ہوتا ہے؟ گناہ کرنا حلال ہوتا ہے؟ یہاں پہ اللہ نے شراب کے ساتھ اسم کا نام مطلب بتا دیا۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں، بلکہ سیدنا عمر کی شاید بات ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کو دیکھا شراب کی حالت میں اپنے ہی فضلے کو اٹھا کے منہ تک لے کے جا رہا تھا۔ تو کہتے میں اس وقت ہی سمجھ گیا یہ اتنی گندی اور بری چیز ہے، انسان کی اس نے ہوش ہی اڑا دی ہے۔ تو جو اتنے انسان کے ہوش کو اڑا دینے والی چیز ہو وہ کہاں حلال ہو سکتی ہے؟ تو اسم جو ہوتا نا گناہ، وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، فرما دیا یہاں پہ کہ یہ گناہ کا کام ہے، بہت بڑے گناہ کا، مگر اس کا منافع چھوٹا۔ منافع یہ کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے سارے غم دور ہو گئے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ٹیمپریرلی، تھوڑی دیر کے لیے۔ پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ جو ایک سال تک ہمارے گھروں میں چیزیں ضرورت سے زائد پڑی ہوئی ہیں نا، نہیں یوز ہوئیں، وہ ہمارے کام کی نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ کسی اور کے لیے ہیں، اور اس کی پڑتال بھی مجھے اور آپ کو ہی کرنی پڑے گی۔ ٹائم نکالنا پڑے گا اپنے گھروں سے یہ چیزیں نکالنے کے لیے، یہ خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اور رکھ کے جمع کر کے اپنے کے لیے بھی یوزفل نہیں بنایا اور کسی کے کام کا بھی رہنے نہیں دیا۔ جو چیزیں زائد ہیں، زائد از ضرورت ہیں، وہ اللہ کے راستے میں نکال دو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے 700 احکامات بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرو۔ اب یتیموں کے ساتھ بھلائی کس میں؟ جس طرح اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہو اس طرح ان کی پرورش کرو۔ جتنی خیر خواہی اپنی اولاد کے لیے دیکھتے ہو اتنی خیر خواہی ان کے لیے بھی دیکھو۔ جتنی سنسیرٹی اپنی اولاد کو ترقی دلانے میں رکھتے ہو اتنی ان کے لیے رکھو، یہ بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اگر یتیم بچہ کافی مالدار ہے اور آپ کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں سے تھوڑا سا ملا کے ساروں کے اخراجات پورے کرو تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن زیادتی نہ ہونے پائے۔ نفس کو کنٹرول یہاں پہ بھی کرنا ہے، کیونکہ نفس کیا کہتا ہے، اس نے تو 10 پاؤنڈ کی چیز کا استعمال کرنے والا بچہ تھا، تو لیکن اوپر سے جو 50 پاؤنڈ ہم نے خود اپنے لیے یوز کر لیے، اب یہ مساوی نمبر تو نہ رہا۔
اپنی آمدن کی کمی کو ہم نے بالکل سیونگ میں لگا دیا. ہاں تو یہ کیا ہے؟ ظلم نہیں ہے؟ آخر وہ تمہارے بھائی بند ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر واضح ہے. کسی کو کوئی خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو دیکھو اتنا سنسیئر ہوں. نہیں، اللہ کو پتہ ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تو بر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. پھر وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح مت کرو. یہ الٹیمیٹ ایک حکم ہے. لوگ کہتے ہیں اہل کتاب سے نکاح جائز ہے. ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن اگر وہ مشرکہ ہے تو جائز نہیں ہے. اہل کتاب بھی توحید پرست ہو تو ٹھیک ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اور کہ اللہ کی خاطر سارے کام کرنے والے ہیں. وہ ان کے ایمان میں ابھی نبی پاک سے ان کا ایمان نہیں آیا، لیکن وہ توحید پرست ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ مشرک ہیں تو ان سے نکاح ہرگز نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان میں لائیں. اسی طرح جو انڈیا میں رہنے والے کچھ لوگ ہیں ہے نا، وہ کتنے ان کو سینسر کر دیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مسلمان عورت ہے تو ہندو سے شادی کر رہی ہے، اور ہندو مرد ہے تو ہندو مسلم عورت سے شادی کر رہا ہے، اور کہتے ہیں کوئی نہیں، اس میں ہمارے کے لیے کوئی گڑبڑ نہیں ہے، ہمیں بڑی ہم آہنگی ہے. تو اللہ کے قانون کو توڑنے سے کیا عزتیں ملیں گی؟ جب تک ایک لونڈی غلامہ پھر بہتر ہے، اس غلام بہتر ہے اس عورت کے لیے جو مشرک عورتوں سے، جو مرد مشرک عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس سے بہتر وہ لونڈی غلامہ ہے جو مومنہ ہے. مشرک شریف زادی سے وہ بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہے. یعنی مشرکہ پسند ہے، جو گھر میں غلام لونڈی کام کر رہی ہے مسلم پرہیزگار ہے، نمازی ہے، وہ تمہیں پسند نہیں ہے، اس لیے تم اس سے. اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کے اوپر پھر اس کو ترجیح دو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا. اب یہ نہیں کہا، پہلے کہا کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح ہرگز نہ کرنا. ڈائریکٹ اللہ نے مرد کو حکم دیا مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے مت کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ عورت نکاح اپنا خود نہیں کر سکتی، اس کے ولی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اگر وہ ایسا کرتی ہے تو وہ زنا کے زمرے میں جاتی ہے، اس کو ہر روز کا زنا کا وبال اور گناہ ملے گا. اپنے ولی، اور ولی اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کے ماموں چاچا ہوتے ہیں، جن کی پرمیشن سے وہ کام کر سکتی ہے. اب ولیوں کو کہا گیا کہ تم اے ولیوں، تم اپنی عورتوں کی، اپنی بچیوں کی نکاح مشرک مردوں سے مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. ایک مومن غلام مشرک شریف بہتر ہے. ایک مومن غلام جو شریف ہے وہ مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یعنی وہ جو مشرک مرد ہے وہ پسند ہے، لیکن جو غلام ہے وہ پسند نہیں ہے. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. وہ اپنے احکامات واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لے لیں گے اور نصیحت کو قبول کریں گے. پوچھتے ہیں اگلا کوشچن، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پوچھتے ہیں حیض کیا ہے، یعنی پیریڈز کیا ہیں. کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے تم الگ رہو. یعنی ان کو مجبور نہ کرو ان کے اپنے پاس بلانے کے لیے، اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں جب تک کہ وہ صاف نہ ہو جائیں، پاک صاف نہ ہو جائیں. مطلب نہا نہ لیں، پاکی نہ حاصل کر رہے ہیں. پاکی حاصل کرنے کے بعد دن کی جو نمازیں وہ نہ پڑھ لیں. جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جس طرح تم کو اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی کیسے جانا ہے؟ جس طرح اللہ نے شریعت میں نافذ کیا ہے، دوبر سے نہیں. اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو بھی اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. توبہ کا تعلق کدھر سے ہوتا ہے؟ دل سے. اور باقی پاکی کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے. ٹھیک ہے، دل کی توبہ دل سے جب ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندرونی حصے کو پاک رکھتی ہے. غلطیاں دیکھنے کی عادت ہوگی تو اس توبہ کی توفیق نصیب ہوگی نا. تو اللہ پسند فرماتے ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ پسند فرماتے ہیں جو بہت پاک رہنے والے ہیں. اب کیا ہے؟ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. عورتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں کھیتیاں کا، حالانکہ کھیتی جو ہے نا بڑی ہی قیمتی اور لہلہاتی چیز ہوتی ہے. انسان دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. گارڈن والے گھر اور بغیر گارڈن والے گھر
दोनों में कोई चॉइस मिले, आप किसको पसंद करेंगे? गार्डन वाले को, क्योंकि गार्डन को देख के दिल खुश होता है, हाँ? उसकी ग्रीनरी देख के दिल खुश होता है, उसके फल फूल देख के दिल खुश होता है। तो खेती कोई मामूली चीज़ नहीं है, खेती तो एक बहुत कीमती चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमें ऑनर दिया है कि इनकी कीमत का एहसास रखते हुए इनकी हिफाजत करो। गार्डन को बेलगाम छोड़ देंगे तो वो पनपेगा, उसमें फल फूल आएंगे उस तरह जिस तरह तुम्हें देखने की आदत होनी चाहिए थी? नहीं। इसी तरह अपनी औरतों की हिफाजत करो, उनका ख्याल रखो, उनके साथ सिला रहमी करो, उनके जज्बात का ख्याल रखो, उनके लिए सपोर्टिव हो जाओ, उनको इज्जतें दो। वो सिर्फ खिलौना नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे अंदर जो शहवत रखी है तो बस तुमने पूरी कर ली, दैट्स इट। नहीं, वो तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हारा कीमती सामान है। कीमती सामान की हिफाजत कैसे करता है इंसान? अपनी जान पे डाल देता है अपनी कीमती सामान को हिफाजत करने के लिए, ना कि खुलेआम रख के चोरों चक्के आके उठा के ले जाए। नहीं, तो खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है, जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। मतलब कि जो फितरी तरीका है ना, उसमें जिस तरह चाहो जाओ, जिस वक्त भी चाहो जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर पलान पे बैठा हुआ तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाए तो तुम्हें जाना चाहिए उसके पास, मगर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो। मतलब ये क्या है कि एक कमजोरी अल्लाह ने मर्द के अंदर रखी है कि उसको सुकून का जरिया बनाया, शहवत लेने का जरिया बनाया, लेकिन दूसरा मत भूलें कि आगे औलाद भी बनानी है। कितने ऐसे दुनिया में मर्द हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें औलाद नहीं चाहिए। आज के दौर में ये फितना मैं ज्यादा देख रही हूँ। वो सारा लड़कियों को वजूदो को कर रहे हैं इस सिलसिले में कि तू इस बात में बात भी ना कर, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। और औरत जो है वो डिमांड रखती है कि ज़ाहिर अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, हमें जोड़ा बनाया है, आगे हमारी नस्ल चलनी चाहिए। और लेकिन मर्द जो है वो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए आगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये सिर्फ तुम्हारे इस्तेमाल की वो चीज़ थी जिसको तुमने इस्तेमाल किया ना, नहीं, तुमने अपनी नस्ल को भी बनाना था, मुस्तकबिल की भी फिक्र करनी थी, और अल्लाह की नाराज़गी से बचो। खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है। वअलमू अन्नकुम मुलाक़ू, क्या बनेगा जब उस मुलाकात में तन तनहा अल्लाह के सामने खड़े होंगे? मर्द समझता है कि मैं जो कुछ मर्जी करूं मुझे कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं याद रखो, ये ज़्यादतियाँ तुम दुनिया में तो कर सकते हो एक औरत के ऊपर, हक तलफियाँ उसकी कर सकते हो एक औरत के ऊपर, उसको अपनी बांदी समझ के उसको मिसट्रीट कर सकते हो, लेकिन याद रखो तुम मुलाकात करने वाले हो एक अल्लाह से। और बश्शिरिल मोमिनीन, खुशखबरी है उन ईमान लाने वालों के लिए जो अल्लाह से डरते हुए अपने ईमान की हिफाजत करते हैं। फिर वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिईमानिकुम, अल्लाह के नाम को ऐसी कस्में खाने के लिए इस्तेमाल मत करो जिससे मकसूद नेकी और तकवा और बंदगाने खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना हो। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। जो बेमानी कस्में तुम बिला इरादा खा लिया करते हो उस पर अल्लाह कोई गिरफ्त नहीं करेगा। यानी अल्लाह के नाम की, आपको पता है आप इतने झूठे हैं कि आपकी बात का तो असर ही नहीं होना। आप बीच में अल्लाह को लाएंगे तो आपकी बात सुनेंगे लोग। उस कसम से अल्लाह ने मना किया है। अपने झूठ के ऊपर अल्लाह को गवाह मत बनाओ, अपनी बदतमीजी के ऊपर अल्लाह को गवाह मत बनाओ। और जो आदतन वैसे कहते हैं ना, वल्लाही मैं आई थी, वल्लाही दरवाज़ा खुला नहीं मिला मुझे, वो उनकी आदत होती है। चाहिए उनको भी अपनी आदत से परहेज करें, मगर अल्लाह कहते हैं उस पर गिरफ्त नहीं होगी। लेकिन जो सोच समझ के इंसान डॉच देने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम को बीच में लेके आता है और अपनी अथॉरिटी जमाना चाहता है, अपनी बात की तस्दीक चाहता है, तो वो अल्लाह उससे ज़रूर पास पुस करेगा। मगर वो जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उसकी बात पुरस वो ज़रूर करेगा। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला भी है और बुर्दबार भी है। वल्लाहु गफूरुन हलीम। जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खा बैठते हैं उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। ज़माने जahलियत में लोग अपनी बीवियों को अलग करने से पहले गुस्से में कह देते थे तुम्हारी पीठ मेरी माँ के बराबर। यानी जिस तरह मैं अपनी माँ से के करीब नहीं जा सकता, इस तरह मैं तेरे पास भी नहीं आ सकता। तो वो कसम खाई। अब 4 महीने की कसम उसको फिर या तो है कि वो 4 महीने के बाद फ़ौरन उसे रुजू करना चाहिए, और अगर उस कसम खाने के बाद कहते हैं 4 महीने की कसम उसने खाई थी मुंह से वर्ड दे के और महीना भी नहीं गुजरा तो फिर वो अपने लालच में औरत को अपने पास ले आया, तो उसको कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। अल्लाह माफ़ करने वाला और रहीम है। अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली है, लेकिन इस बात में अगर उसने सेपरेशन देने के बाद उसने तलाक ही ठान ली है, तो जाने रहे कि अल्लाह सब कुछ जान सुनता और जानता है।
جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں. اب دیکھیں ادھر طلاق ہوتی ہے, ادھر سے جھٹ سے لڑکی بھی نہیں ٹکنا چاہتی اور لڑکے والے بھی دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں. بس اب ختم. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن سیکھیں گے سمجھیں گے تو سہولت نہیں ہے کہ اس عورت کو عزت سے ابھی ادھر ہی رہنے دو اور وہ بھی ادھر ہی رہے. اس کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا اسے چھپائے. اب دیکھیں 3 مہینے کی مدت کیوں دی گئی؟ 3 مہینے مطلب 3 حیض, ٹھیک ہے. اور 3 مہینے 3 حیض, کسی کو حیض 4 مہینے کے بعد آتا ہے تو اس کے حیض ہی کاؤنٹ ہوئیں گے, یہ یاد رکھنا چاہیے. صرف 3 مہینے نہیں کاؤنٹ ہوئیں گے. پھر جس کے حیض ریگولر ہے, جس کے پیریڈ ریگولر ہے نا, منتھلی آ رہے ہیں, اس کے تو 3 مہینے ہیں. جس کو 2 مہینے کے بعد ایک دفعہ آتا ہے اس کے حیض کنسیڈر کیے جائیں گے. 3 حیض کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گھر چھوڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیا حکمت ہے اس میں؟ تاکہ اس مرد سے اگر تمہارے اندر کوئی نطفہ ٹھہر گیا ہے, حمل ٹھہر گیا ہے, تو وہ ادھر ہی واضح ہو جائے, ہے نا. اور اگر ایسا کچھ تمہیں آلریڈی پتا تھا اور جس طرح آج کے ماحول میں ہوتا ہے تو مت چھپاؤ اس کو, اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والی ہو, یوم آخرت پر ایمان لانے والی ہو. کیونکہ اس طرح کیا ہوگا, عدت پوری ہونے کے بعد تم نئے شوہر سے بیاہی جاؤ گی اور تم بچہ اس کے نام لگا دو گی, یہ بچہ تیرا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کے شوہر کے تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں اور وہ اس عدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. یعنی ابھی 3 مہینے 3 حیض کا جو پیریڈ تھا اس میں اگر عورت مرد کا دل آ گیا, اور اس میں بھی عورت کو کیسے رہنا ہے, گدڑی بن کے نہیں, صاف ستھری زبائش کے ساتھ, تاکہ جس طرح عام روٹین میں رہتی تھی. کوئی کہنے والے وہ آپ کو انا دکھائے نا, بڑی بے شرم ہے تو ابھی بھی کپڑے پہنتی ہے, بڑی بھی زینت کرتی ہے. نہیں, اسے کو اللہ کا حکم ہے. بس کہتے ہیں نا گھروں میں لوگ ہوتے ہیں ایسے ٹیز کرنے والے, تمہیں تیرے خامن نے تو یہ بھی کہہ دیا تم ابھی بھی پہنتی, کس کے لیے پہن رہی ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں, اس کو اجازت ہے, رب نے دی ہے اسی گھر میں رہنے کی, اچھے کپڑے پہننے کی, زیب و زینت کے ساتھ, تاکہ اس کا شوہر اگر غلطی کر چکا ہے تو واپس اس کو لے لے اور 3 مہینے کے اندر واپس لے لے. اس کو کہتے ہیں طلاق رجوعی. ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر وہی حق ہے جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. عورتوں کے اوپر بھی معروف طریقے کے وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. اب یہاں پہ اللہ نے ایک قسم کی مرد کو عورت کا ذمہ دار ضرور بنا کے ایک حق دیا تھا, لیکن ویسے جو معمولات میں جو عزت ہے, جو برابری ہے, جو کھانا پینا ہے, جو لینا دینا ہے, جو پہننا اوڑھنا ہے, وہ سب برابر پہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم تو عالی شان پہنو اور اس کو ذرا وہ کہتے ہیں نا 3rd کلاس میں رکھو. نہیں, اسی طرح عورت کے بھی حق ہیں تمہارے اوپر اور مرد کے بھی حق ہیں. اور مرد کا حق تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے بعد معروف پہ عمل کرنا شوہر کی اجازت سے یہ اس پہ واجب ہے. معروف یعنی وہ نیکی کا حکم دے رہا ہے نا, تو اللہ تو چاہتا تھا نیکی پہ قائم رہے, اور شوہر دے رہا, اور اس کی حکم اگر نہیں مانتی تو وہ بہت بڑی گناہ گار ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی شریعت کے خلاف لے کے جانا چاہتا, بہت ساری عورتیں ہیں جو دین پہ آنے کے لیے اس طرح روکتی ہیں, میرا حجاب میرا میاں نہیں چاہتا, مجھے پسند نہیں کرتا. اب آپ کو یہ حجاب نہیں چھوڑنا, کیونکہ اللہ کی مخالفت کے اوپر مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. رائٹ, یہ اتنی بات سمجھنی چاہیے. کوئی اصل میں سمجھتی ہوں چور اندر ہوتا ہے, اہم خامدوں کے نام لگا کے ان کو گھر بیٹھو پتہ بھی نہ ہو بیچاروں کو کہ یہ جو حجاب نہ لینے کا بہانہ میرے نام پہ رکھ رہی ہے, بھویں بنانے کا بہانہ میرے نام پہ رکھ رہی ہے, میک اپ کرنے کا بہانہ میرے نام پہ رکھ رہی ہے, ناخن بڑھانے کا بہانہ میرا خامد کو بڑے پسند ہے. سبحان اللہ. میں کہتی کون سا خامد ہوگا جو حوانوں کی طرح کے ناخنوں کو پسند کرتا ہوگا, جس میں گندگی بھری رہتی ہے, اس کے ہاتھ سے کھانا کیسے پسند کرتا ہوگا؟ تو یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. دونوں کے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں, دونوں کو اپنے دائرے میں رہ کے نہ تو مرد زیادتی کرنے پہ آئے تو نہ ہی حقوق عورت کے پامال کرے, اور نہ ہی عورت اس کو مس ٹریٹ کرے, لائک غلام کی طرح, جیسے گھر کا نوکر ہے اس طرح بلائے. بعض اوقات تو اتنی فرینک ہو جاتے ہیں کہ وہ عزت کا کوئی لیول ہی نہیں ہوتا. ادھر آؤ, یہ کرو, وہ کرو, ادھر بیٹھو, یہ نہ کرو, بچوں کو اٹھاؤ, لگتا کسی چھوٹے سے بچے سے بات کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا. ہمارا کلچر ہمیں تہذیب سکھاتا ہے, ہمارا کلچر ہمیں ادب سکھاتا ہے.
تو ادب کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے وہی حقوق جیسے مردوں کے. البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. وہ کیسا درجہ ہے؟ وہ کمائی کر کے لانے کا درجہ ہے، اس کو سپورٹ کرنے کا درجہ ہے، اس کی لک آفٹر کرنے کا درجہ ہے، اس کی حفاظت کرنے کا درجہ ہے، اس کو عزت دینے کا درجہ ہے. جس طرح ایک بڑا انسان اپنے بچے کو کتنی کیئر کرتا ہے، اسی طرح اپنی عورت کی بھی کیئر کرے. یہ درجہ اصل دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو ذمہ داری کا درجہ دیا اس کو. اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب جو ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا اس کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری کمیوں کو دور فرما دے. جو حدود تو نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، جو حلال اور حرام کا فرق ہم پہ واضح کیا، اللہ ہمیں حلال کو اڈاپٹ کرنے والا اور حرام سے بچنے والا بنا دے. یا رب ہمیں یتیموں کے ساتھ بہترین مساوی اور بھلائی والا سلوک کرنے والا بنا دے. یا اللہ تو جہاں بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے، یا اللہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر بھی عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں اپنا تقوی عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں میں اصلاح والی زندگی عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.